میں آپ سے کوئی لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے بھی اس وقت بہت سارے لوگوں سے ملنا ہے۔ مولوی صاحب آپ بھی مجھے وہی الٹی پٹی پڑھانے لگے۔ مولوی صاحب اسی زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کے نام پر بہکا کر نامعلوم وہ لوگ میرا کتنا مال لے گئے اور مجھے آج تک اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی لیے تو میں نے کئی سال سے ان لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ جب بھی کوئی مولوی صاحب آتے ہیں میں کوئی بہانہ بنا کر گھر سے باہر چلا جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ تو بڑے ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہیں کہ بتلانے سے پہلے ہی مقصد سمجھ گئے، مگر میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈرنے کی بات ہے۔ جب آپ اتنے مالدار ہیں تو مولوی لوگ یہ پوچھیں گے ہی نہ۔ ارے مولوی صاحب آپ بھی مجھے وہی الٹی پٹی پڑھانے لگے۔ زکوٰۃ ہی کی چکر میں تو میں تباہ ہو گیا اور اب پھر آپ اسی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیے اگر میں اسی طرح ہر سال زکوٰۃ اور صدقہ خیرات دینے میں لگا رہا تو کل بچوں کے لیے کیا جمع کر سکوں گا؟ ہماری آنے والی نسل تو بھوکوں مر جائے گی۔ پردھان جی، تو کیا آپ اب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں؟ حالانکہ آپ پر بڑی مقدار میں زکوٰۃ فرض ہے۔ مولوی صاحب یہ نصاب کیا چیز ہے؟ اس کا تو میں نے مطلب سمجھا ہی نہیں۔ پھر یہ زکوٰۃ دینے کے کیا فائدے؟ پردھان جی اگرچہ اس میں تفصیل ہے مگر میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، ممکن ہے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دراصل شریعت نے ہر چیز میں زکوٰۃ کا الگ الگ نصاب مقرر کیا ہے۔ سونے چاندی کا نصاب الگ ہے، روپیے پیسے اور پیداوار میں زکوٰۃ کا الگ طریقے سے نصاب مقرر ہے، اور جانوروں میں نصاب متعین کرنے کا الگ انداز ہے۔ جہاں تک سونے اور چاندی کا سوال ہے تو اس کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 12.5 تولہ چاندی ہو اور وہ اس کے پاس 1 سال تک باقی رہے تو سال گزرنے پر اس کا یا اس کی قیمت کا 40واں حصہ نکالنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سامان تجارت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو یا روزمرہ کی ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت روپیے پیسے ہو اور ان پر سال گزر جائے تو ان کا بھی 40واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ البتہ پیداوار میں زکوٰۃ کی صورت الگ ہے۔ اس کے مطابق شریعت نے فرمایا کہ اگر پیداوار ایسی زمین کی ہو جس کی سینچائی کرنی پڑے ہو تو پھر اس پیداوار میں 20واں حصہ یعنی ہر 20 کلو پر 1 کلو نکالنا زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا، اور اگر غلہ بغیر سینچائی کے یعنی بارش کے پانی سے پیدا ہو تو اس کا 10واں حصہ یعنی ہر 10 کلو پر 1 کلو نکالنا لازمی ہے۔ یہی نصاب کی تفصیل ہے۔ مولوی صاحب آپ نے نصاب کی تفصیل تو بدلا دی مگر یہ بھی بدلا ہے کہ زکوٰۃ کے کیا فائدے ہیں؟ پردھان جی آگے میں آپ کو اپنے ایک دوست سے ملاتا ہوں جو دارالعلوم دیوبند سے فاضل مفتی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے اور آپ کے ہر سوال کا قرآن و حدیث کی روشنی میں تشفی بخش جواب دیں گے۔ میں ابھی مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں اور مفتی صاحب کو بلاتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ پردھان جی آپ سے زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کا کیا فائدہ ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پردھان جی ہیں، آپ سے زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کا دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ ہے اور آخرت میں اس سے کیا نفع حاصل ہوگا؟ السلام علیکم پردھان جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پردھان جی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ویسے تو زکوٰۃ اس نیت سے نکالنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بدعت کو مقصود ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوائد عطا فرماتے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ دینے سے
बड़ी सी बड़ी मुसीबतें टल जाती है, माल हलाकत से बच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात के जरिए अपने मालों की हिफाजत करो। ज़कात का एक बड़ा फायदा यह है कि उससे माल में बरकत भी होती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और ज़कात व सदक़ात को बढ़ाते हैं। एक हदीस में है, जब कोई बंदा ज़कात निकालता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन क़ल्बा व आती मुमसिकन क़ल्बा। ए अल्लाह, जो तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है, ज़कात व सदक़ात दे रहा है, उसको और ज्यादा अता फरमा। और जो माल को रोक कर रख रहा है, ज़कात व सदक़ात अदा नहीं कर रहा है, उसके माल पर हलाकत डाल दे। ये तो दुनियावी फायदे हैं। और आखिरत का फायदा ये है कि जो कुछ हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं वो आखिरत के बैंक में जमा हो रहा है। और ये उस वक्त काम देगी जिस वक्त दुनिया की जमा की हुई दौलत काम नहीं देगी, उसकी हमें खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनी व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुबी व मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लज़ा। क़यामत के दिन गुनाहगार लोग चाहेंगे कि अपने बच्चे, बीवी, भाई और अपने खानदान और दुनिया भर की दौलत दुनिया में देकर अज़ाब से निजात पाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना होगा। उस दिन तो उन चीजों की अहमियत खत्म हो जाएगी। उस दिन वही दौलत काम आएगी जो इंसान ज़कात और सदक़ात की शक्ल में आखिरत के बैंक में भेज चुका होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्तअमरु नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को इस पर गौर करना चाहिए कि उसने आखिरत के लिए क्या भेजा और दुनिया के लिए कितना छोड़ा। मुफ्ती साहब, आपकी बात तो बड़ी मुदल्लल है। जो कुछ कहा आपने कुरान और हदीस की रोशनी में कहा और बड़ी हद तक आपकी बात मेरी समझ में भी आई, मगर आप ही बतलाइए, मैं जितना मालदार हूँ, अगर सही तरीके से ज़कात निकालूंगा तो लाखों रुपए के ज़कात निकलेंगे, और हर साल अगर निकालता रहा तो चंद सालों में फकीर बनकर भीख मांगने लगूंगा। इसी मजबूरी की वजह से मैं ज़कात नहीं देता हूँ। वाह प्रधान जी वाह, आप जैसे बहुत से अल्लाह के बंदे हैं जो करोड़ों रुपए हर साल ज़कात और सदक़ात के तौर पर गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करते हैं, मगर उन पर कभी गुर्बत नहीं आई, बल्कि उनके बाद वो दिन ब दिन तरक्की की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आपका ये समझना बिल्कुल गलत है कि ज़कात निकालने से माल कम हो जाता है। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर हमें नजर आता है कि हमारा माल घट रहा है, मगर ज़कात देने की वजह से अल्लाह ताला उसके अंदर जो बरकत देते हैं वो हमारी नजरों से ओझल है। अतः यही कहती है ज़कात देने से माल घट जाता है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा नक़स सदक़तुन मिन माल, कोई सदका किसी माल में कमी नहीं करता। प्रधान जी, आप इस बात को अपने तौर पर भी समझ सकते हैं। हमारा और आपका रोजमर्रा का मुशाहिदा है कि जो चीज घटती है वही बढ़ती है, जो चीज नहीं घटती वो बढ़ती भी नहीं है। देखिए, घास कटती है मगर बढ़ती है, बाल कटते हैं मगर बढ़ते हैं। घास को बिल्कुल ना काटा जाए तो एक कांच पे मांस पर जाकर रुक जाएगी, बाल ना कटवाए जाए तो कांच पर रुक जाते हैं। अब जरा गौर करें, इस बाग की घास कब से कट रही है मगर खत्म नहीं होती, बाल बचपन से कटवा रहे हैं। जरा जमा करें और देखें तो अब तक बालों की लंबाई कितनी होगी। ना कटवाने की सूरत में इतनी लंबाई नहीं हो सकती थी। मालूम हुआ कि कानूनी फितरत है कि घटने वाली चीज बढ़ती है और नहीं घटने वाली चीज की अफजाइश यानी बढ़ोतरी रुक जाती है। अगर नहीं समझ में आया तो और सुन लीजिए, कुत्ता हराम है, बकरी हलाल है। जरा सोचिए, हम बकरियों का गोश्त कितना खाए जाते हैं, शादी ब्याह में, सालगिरह में, अकीका में, कुर्बानी में, सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात में किस कसरत के साथ बकरी ज़बह की जाती है। और बकरी की निस्बत कुतिया बच्चा भी ज्यादा देती है और बकरी बच्चे कम देती है और जुबा भी ज्यादा होती है। ये इस बात का सबूत है कि जो चीज खर्च होती है वही बढ़ती है, जो चीज नहीं खर्च होती वो बढ़ती भी नहीं है। अगर ज़कात देने से माल भर जाता तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बात होने की ताकत नहीं फरमाते कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी है, एक के झोली से लेकर दूसरे की झोली को भर देंगे। आप मुसलमान हैं, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया कि सदका खैरात से माल कम नहीं होता, तो चाहे आपके अकल उसे कबूल करे या ना करे, आपको मान लेना चाहिए। इसी का नाम इस्लाम है। अगर कोई बंदा ज़कात नहीं निकालता है तो उसके लिए कुरान और हदीस में बड़े सख्त अल्फाज में बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना यक़निदूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह
فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. قیامت کے دن سونے چاندی کو آگ پر تپایا جائے گا اور اس آدمی کی پیشانی، پہلو اور پشت کو ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ہذا ما کنتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم اپنے خزانے کا مزہ چکھو. ایک حدیث میں ہے جو لوگ اپنے مال کا زکات ادا نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا مال بچے صاحب کی شکل میں آئے گا اور اس کے گلے سے لپٹ کر اسے ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں. مفتی صاحب ایسی بات ہے زکات دینے سے مال نہیں کرتا ہے. واقعی آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی. یقیناً میں اسلام کے اس بڑے رکن سے غافل ہی نہیں بلکہ کوسوں دور تھا. زکات کی اتنی اہمیت ہے کہ نہ دینے سے اس طرح کا دردناک عذاب دیا جائے گا، تو پھر ایسی دولت سے کیا فائدہ جو آخرت میں عذاب کا سبب بنے. پردھان جی یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، خود دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے مال کو خدا تعالیٰ کسی نہ کسی صورت ضائع کرا دیتے ہیں. اور اس کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا کہ جو لوگ ایک پیسہ سے غریب کو نہیں دیتے ان کی کیا حالت رہتی ہے. مال اپنے پاس رہنے کے باوجود وہ لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. ہاں مولوی صاحب یہ تو میں روز دیکھتا ہوں. خود میری یہ حالت ہے کہ جب سے میں نے آپ لوگوں کو اپنے مال میں سے دینا چھوڑ دیا تھا اس دن سے آج تک پریشان ہوں. اگر مجھے زکات کے بارے میں پہلے سے یہ باتیں معلوم ہوتی تو ہر چیز ایسی غلطی میں نہیں کرتا. میں تو کافی شرمندہ ہوں کہ اتنا مال ہونے کے بعد بھی اتنے سالوں سے میں زکات نہیں دے رہا ہوں. خدا مجھ کو معاف کرے. اب جب سے آپ نے مجھ کو بہت کچھ بتا دیا ہے تو میں عہد کرتا ہوں ہر ایک سال ایک روپیہ کا حساب لگا کر زکات ادا کیا کروں گا اور انشاءاللہ پچھلے سالوں کی چھوٹی ہوئی زکات بھی ادا کر دوں گا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، تو دعا کیجیے خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. آمین. ٹھیک ہے مولوی صاحب آئیے میں ابھی سے ہی اپنے عہد کا آغاز کر دیتا ہوں. آپ کے مدرسے میں کتنے بچے اور سالانہ خرچ کیا ہے؟ ہمارے مدرسے میں تقریباً 250 طلباء ہیں جن کی پوری کفالت کھانے پینے سے لے کر علاج و معالجہ تک مدرسہ کرتا ہے. مدرسہ کا سالانہ خرچ 30 لاکھ ہے. مولوی صاحب اپنا نام بتائیے. مولانا عبدالجبار. اور دعا دیجیے اللہ تعالیٰ اسی طرح دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مولوی صاحب حافظ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ ہم کو زکات کی اہمیت سے سمجھانے کے لیے.